بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں نیوز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ای ٹرانسفر کے حوالے سے بہت ہی اہم نیوز ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ای ٹرانسفر ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، 10 جون سے 30 جون تک اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے۔ لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں، بائی الیکشن، جس کے بارے میں کچھ جو پنجاب کے ضلع ہیں ان میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ 17 جولائی کو ہونے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ای ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ہیں جو بعض دوست ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس میں سے میں کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا، اور جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ سی اوز کو ڈائریکشن دی گئی ہے جو فروری میں اور مئی میں جو نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا کہ اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہے سیس کے ڈیٹا کو۔ تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے ایکشن لیا ہے کہ جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو نوٹیفیکیشن شیئر کیے جاتے ہیں کہ بار بار جو سیس کا ڈیٹا ہے وہ آپ نے کریکٹ کرنا ہے، خالی جو پوسٹیں ہیں اس کو شو کرنا ہے، لیکن اکثر جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ شو نہیں ہوتی۔ تو اس کو اب سنجیدگی سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہ لازمی فائنل کریں، جتنی خالی سیٹیں ہیں، ویکنٹ پوسٹیں ہیں، ان کو کلیئر کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا صرف اور صرف سی او کی ذمہ داری ہے، کسی اور ٹیچر کی نہیں ہے، کسی اور فوکل پرسن کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ فوکل پرسن کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکولوں کے اندر ٹیب ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ اپڈیٹ کر دیا تو یہ فیئر اینڈ انف ہو گیا۔ اس کے بعد اگر یہ کام مکمل نہیں ہوا تو یہ صرف اور صرف سی او کے اینڈ سے ہوگا اور وہی صرف رسپانسیبل ہوگا۔ اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو آپ کے نئے اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، خاص طور پر انصاف آفٹر نون کے حوالے سے کچھ سکول ہیں جو 2018-19 سے اپ گریڈ ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ کچھ سکولوں کو ہائی کا درجہ دیا گیا تھا، مڈل اسکول ہیں، ان کو ایس این ای ان کی جاری کی گئی تھی، لیکن اس میں ابھی تک کسی بندے کو وہاں پر ہائر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب یہ فائدہ ہے ان کے لیے، ایس ایس ٹیز کے لیے، کہ اب وہاں پر وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ استاد کی جو پوسٹنگ ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے، اسی اسکول میں کلیئر ہونی چاہیے۔ عام طور پر کبھی کبھی یہ اس میں ایشو آ جاتا ہے کہ 2 آرڈر نکل آ جاتے ہیں، کیو آر کوڈ کام نہیں کرتا، وہ باقی سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ عارضی ڈیوٹیاں جو ہے، اٹیچمنٹ ہے، ایڈیشنل ڈیوٹی ہے، وہ بالکل ختم ہونی چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی ٹیمپریری اٹیچمنٹ یا ایڈیشنل ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کو بلاک نہیں کیا جانا۔ بلاک سے مراد یہ ہے کہ اکثر میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ بلاک ہوتی ہیں جب کوئی ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 5-6 مہینے کے لیے پوسٹ کو خالی کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ ریٹائرمنٹ والی خالی سیٹیں جو ہیں ان کو بھی فوراً اپڈیٹ کرنا ہے، عام طور پر کبھی لیٹ ہو جاتی ہے لیکن ان کو فوراً اپڈیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہے وہ یہ کہ پوسٹ کی شناخت کے مطابق آپ نے جو ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، جتنا آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ یہ جو فورتھ کمنگ ای راؤنڈ آ رہا ہے ای ٹرانسفر کا، تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ جو رسپانسبلٹی ہوگی وہ جو سی اوز ہوتے ہیں ان کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو ٹرانسفر کے حوالے سے، آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔